السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمارا سوال ایک دم اسپیسیفک ہے، اور یہ کافی آج کل تو دھیرے دھیرے سے ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو انڈیا کے ہیں وہ مسجد نبوی جا کر وہاں پر نکاح کرتے ہیں، اور حالانکہ ہمیں سمجھ میں آتی کہ تھوڑا کہ وہ کب بدعہ ہو جائے گی، اگر وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ اگر وہاں پر فضیلت ہے تو بدعت سمجھیں گے۔ لیکن ہمارا سوال ایسا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اپنے گھر کے پاس نکاح نہیں کر کے دور جا کر رہے ہیں، تو کیا یہ مکروہ ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کیوں جی دور جا کے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کیا ماننا ہے؟ دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو صاف یہ لوگ ابھی تو نہیں بتا رہے ہیں، اور کافی ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ مسجد نبوی وہاں جا کر اسپیسیفک نکاح کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بعد میں ساتھ میں عمرہ کر دیں، لیکن کچھ لوگوں کے نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ فضیلت سمجھتے ہیں اس کو۔ دیکھیں، نکاح یہ ایک عقد ہے، نکاح ایک عقد ہے، اور اس کے لیے کسی خاص جگہ کی تعیین شریعت نے نہیں کی ہے، اور نہ ہی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر فلاں جگہ پر نکاح پڑھاؤ گے تو یہ افضل ہے، زیادہ اچھا ہے۔ ایسا کچھ شریعت نے نہیں کہا ہے۔ نکاح کہیں پر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہوگا، آپ سفر سے لوٹ رہے تھے اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے حالت سفر میں درمیان میں ایک جگہ جہاں پر آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں پر آپ نے نکاح کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی کوئی تعین نہیں کی، ہماری شریعت نے نکاح کے لیے جگہ کی کوئی تعین نہیں کی، اور کسی بھی جگہ کو افضل یا مفضول نہیں بتایا، لہٰذا نکاح کہیں پر بھی پڑھائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی جگہ کی تعین کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس جگہ پر نکاح پڑھائیں گے تو یہ زیادہ بابرکت ہوگا جو ہے، یا یہ شادی زیادہ اچھی ہوگی یا زیادہ افضل ہوگی، اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی خاص جگہ کا انتخاب کرتا ہے کوئی انسان تو یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ صرف مکروہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اب مسجد میں نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی جگہ کی تعین نہیں ہے، جہاں پر آپ کو سہولت ہو جائے، جہاں پر اتفاق پڑ جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق راستے میں پڑا، وہاں نکاح ہو گیا۔ جہاں اتفاق پڑ جائے، جہاں آپ کو سہولت ہو، وہاں آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اور جب یہ عام بات ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں مسجد کے باہر بھی داخل ہے، مسجد کے اندر بھی داخل ہے، لڑکی والوں کے گھر بھی اس میں شامل ہے، لڑکے والوں کا گھر بھی اس میں شامل ہے، کہیں باہر آپ گئے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی شامل ہے، ہر جگہ شامل ہے۔ آپ تخصیص مت کریں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ تخصیص کرتا ہے کہ کسی مسجد میں جا کر کے نکاح پڑھائیں گے تو یہ افضل ہے، جبکہ مسجد کے باہر انہیں جگہ مل رہی ہے، بلکہ کئی ناحیوں سے مسجد کے باہر زیادہ مناسب بھی ہے، انہیں زیادہ جگہ مل رہی ہے، زیادہ انسب جگہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مسجد میں نکاح پڑھانا زیادہ افضل ہے، وہ باقاعدہ چل کے مسجد جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کا نکاح مسجد میں پڑھایا، لیکن یہ اتفاق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں موجود تھے اور وہیں پر موقع پڑا، وہیں پر آپ نے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے علاوہ کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ جب نکاح کا موقع آیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ چلو مسجد چلتے ہیں اور وہاں چل کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو اس نیت سے مسجد جانا کہ وہاں جا کر کے نکاح پڑھائیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث برکت ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر جس طرح سے باہر آپ نکاح پڑھا رہے ہیں، جہاں پہ اتفاق پڑا آپ نے وہاں پڑھا لیا، مسجد میں اتفاق پڑا مسجد میں پڑھا لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں، کسی محلے میں سب سے مناسب جگہ مسجد ہی لگتی ہے۔ مان لیجیے کبھی کبھی شہروں میں ہوتا ہے، شہروں میں جگہیں تنگ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کہیں ایسا اجتماع کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملتی ہے۔ اب وہاں پر لوگوں کی رائے یہ بنی کہ مسجد ایک مناسب جگہ ہے، کشادہ بھی ہے، پرسکون ہے، چلو وہاں چل کے نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ مسجد ہے، یا اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ افضل ہے، بلکہ ان کو مناسب جگہ وہی مل رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں غلط نہیں ہے، لیکن باقاعدہ قصد کر کے اس کو افضل سمجھ کر کے، شریعت کا حصہ سمجھ کر کے، اسے دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر اس لیے مسجد میں جانا، یہ بدعت ہے۔
اور اس کے اندر جس طرح دنیا کی دوسری مسجدیں شامل ہیں اسی طرح سے مسجد نبوی اور مسجد حرام بھی شامل ہے. اب اگر کوئی انڈیا، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی حصے سے نکاح پڑھانے کی غرض سے مسجد نبوی جاتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہاں پر نکاح پڑھائیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر کسی اور مقصد سے اور وہاں مسجد نبوی میں جا کر کے نکاح انہوں نے پڑھا لیا، کوئی دقت نہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں. یا جیسے آپ نے کہا کہ کئی لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ نکاح پڑھائیں گے، اب شادی ہو گئی دونوں کی، اب وہاں پہ عمرہ ہو جائے گا ان کا اسی سفر میں، اس مقصد سے گئے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نکاح پڑھانا افضل ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں کسی بھی عمل کے پر سنت یا بدعت کا حکم لگانے کے لیے کچھ معیار بتایا ہے علماء نے نصوص کی روشنی میں. انہی معایر میں سے ایک معیار یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام، کسی عبادت کے لیے کسی جگہ کی تعین کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. جگہ کی تعین کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے اگر کسی جگہ کی تخصیص کر رہے ہیں، تعین کر رہے ہیں کسی عبادت کے لیے تو یہ بدعت ہے. اب نکاح کے لیے جگہ کی تعین ہماری شریعت نے نہیں کی ہے، اب اگر ہم اس جگہ کی تعین کر رہے ہیں، اس کو افضل سمجھ رہے ہیں تو یہ بدعت ہے.